الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين محبوب رب العالمين شفيع المذنبين المخاطب طه وياسين العبد الموي العبد المؤيد والرسول المسدد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد ثم الصلاة على أخيه ووصيه وخليفته وصاحب لواء سيد الوصيين أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب صلوات على محمد ثم الصلاة على بنت رسول الله الرازية المرزية فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على الإمام المنتظر بقية الله في الأرض روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء صلوات بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعات وفي كل الساعات وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توبا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ثم بعده قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. صدق اللہ العلی العظیم. خدا کے بابرکت نام کے ساتھ آغاز کلام ہے. خدا کی ہر نعمت پر اس کا شکر ہے اور خدا کی مقدس ہستیوں کی بارگاہ میں ان سے ہدیہ درس لینے اور انہیں ہدیہ تعزیت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. مومنات گرامی، خدا بند عالم نے اپنی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت جو ہمارے لیے خاص کی. جب ہم شکر ادا کرنا شروع کرتے ہیں کہ خدا کا شکر کہ اس نے ہمیں ہست سے نیست سے ہست کر دیا. لم یکن شیئا مذکورا، نہ ہوتے، لیکن خدا نے ہمیں نیست سے ہست کیا، ہمیں وجود دیا. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا. خدا نے ہمیں قابل ذکر بنا دیا. پھر خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ بنانے کے بعد جمادات و نباتات و حیوانات حشرات نہیں بنایا بلکہ اشرف مخلوق انسان بنا دیا. پھر خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اشرف مخلوق بنانے کے بعد بھی اس نے ہمیں کسی لا دین، بے دین، غیر دین، ناپسندیدہ دین پر نہیں بلکہ ملت مرحومہ ملت اسلام پر خلق کیا. پھر ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ملت اسلام میں بھی اس نے ہمیں 72 فرقوں میں نہیں
ناری فرقوں میں نہیں بلکہ نجات یافتہ ایک محبان اہل بیت میں شمار کیا، اور خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اس فرقے میں بنا کر ہماری نعمت کو تکملہ اکمال دیا کہ ہمیں نہ بھٹکنے کے لیے فرش عزا بھی دے دی، نہ بھولنے کے لیے ایک ریمائنڈر ہے جسے ہم کہیں کسی الارم میں سیٹ نہیں کرتے، خود بخود یہ 2 مہینے آتے ہیں خدا بند عالم دنیا کے جھمیلوں سے نکال کر ہم خود بخود اس پر آ جاتے ہیں، اور جس طرح ہر چیز کو ایک سروس چاہیے، آپ کی کار ہو، آپ کے گھر کی مشینز ہوں، ہر چیز کو ایک سروس چاہیے، ہم بھی جب زمانے کی آلودگیوں سے گھبرا کے پریشان ہو کے پچھتا کے نادم شرمسار ہو کر اپنے سروس اسٹیشن پر آتے ہیں، یہاں ہماری طہارت قلبی ہوتی ہے، یہاں ہماری مرمت ہوتی ہے، ہمیں یاد دلایا جاتا ہے، ہماری خامیاں دوبارہ ہمیں نظر میں آنے لگتی ہیں، ہم دوبارہ توبہ کی طرف آنے لگتے ہیں، اور پھر توبہ کو آسان بنانے کے لیے خدا نے اس فرش کو آنسوؤں کے ساتھ منسوخ کر دیا۔ دعا کی قبولیت چاہے کوئی سی بھی دعا ہو، دعا کی قبولیت کی شرط میں سے آنکھ میں آنسو ہو، بہت ساری قبولیت کی شرائط میں سے ایک شرط ہے کہ آنکھ میں آنسو ہو۔ خدا نے ہماری توبہ کی قبولیت کے لیے ہم پر یہ بھی انتظام کیا کہ فرش عزا کو آنسوؤں کے ساتھ لکھ دیا۔ کوئی بھی فرش عزا ہو، مختصر ہو، طولانی ہو، زیادہ مجمع ہو، تھوڑا مجمع ہو، آنسو کے بغیر نہیں ہوتی، اور یہ آنسو جانتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان شیعتنا خلقت من فاضل طینتنا یفرح بفرحنا و یحزن بحزننا، کہ خدا نے فرمایا، مولا نے کہ خدا نے ہمارے شیعوں کو ہماری بچی ہوئی مٹی میں سے خلق کیا، وہ نور کے ساتھ تھے، ہم خاک کے ساتھ تھے، لیکن جو طینت ان کے گوندھنے کے بعد بچی خدا نے اسے ہماری خمیر میں شامل کر دیا۔ اور اس کی علامت کیا ہے؟ کس کی طینت میں، کس کی سرشت میں، کس کے نقطۂ آغاز میں، کس کی بناوٹ میں طینت اہل بیت کتنی زیادہ ہے، وہ شدت خوشی اور شدت غم سے پتہ لگے گا۔ یفرح بفرحنا و یحزن بحزننا، ہماری خوشی میں اظہار خوشی کرتا ہوگا اور ہمارے غم میں غمگین ہوتا ہوگا، اور یہ سب خود دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے اظہار خوشی اور اظہار غم کرتے ہیں۔ اچھا، یہ چیک کرنے کے بعد بھی ہمیں مزید فائدہ کیسے ملے گا؟ یہی چھٹے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، خدا رحمت نازل کرے تمہارے آنسوؤں پر۔ مزید ارشاد فرماتے ہیں، خدا کی رحمت تمہارے گریے کے ساتھ ہے۔ ایسا نہیں ہے آنسو بہانے کے بعد رحمت ملے گی، تمہارے گریے کے ساتھ رحمت خدا ہے، گویا یہ آنکھ میں آنسو کا آنا رحمت خدا ہے۔ کہتے ہیں کہ تمہارے گریے کے ساتھ رحمت خدا ہے۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں، جو ہماری خوشی میں خوش اور ہمارے غم میں غمگین ہوتا ہے، وہ حالت احتضار میں میرے بابا علی کو اپنے سرہانے پائے گا۔ جو حالت غم میں، ایک طرف تو یفرح اور یحزن دونوں کو ساتھ ساتھ بیان کر دیا، خوشی میں خوش، غم میں غمگین، لیکن غم میں غمگین ہونے کی فضیلت کو، کہ ایک مرتبہ خوشی میں خوش ہو لیکن اتنے نہ بھی ہو، یعنی وہ اظہار نہ کر پائے، لیکن غم میں شرم، تکلف، رکاوٹ بالکل نہ ہو، دونوں کو ساتھ ساتھ بیان کرنے کے بعد پھر الگ سے کہا، جو ہمارے غم میں غمگین ہوگا، حالت انتظار میں ہمارے بابا علی کو سرہانے پائے گا۔ ایک ہوتا ہے آنا، آئے مجھے نہ ملے، یہاں پہ ہستیاں آتی ہیں، یہ عقیدہ ہے کہ آتی ہیں، لیکن ہم پاتے ہیں؟ سب تو نہیں پاتے، کسی کسی کو احساس ہو جاتا ہے، کوئی کوئی درک کر لیتا ہے، کسی کسی کو محسوس ہوتا ہے کہ حاضری ہوئی ہے۔ تو آنا اور چیز ہے، پانا اور چیز ہے۔ کیا ارشاد فرمانے، جو ہمارے غم میں غمگین ہوگا، حالت انتظار میں میرے بابا علی کو اپنے سرہانے پائے گا۔ اور جب علی آ گئے، پھر کیسی موت، کہاں کی موت؟
اس کے بعد خوشی خوشی یا رسول اللہ یا علی یا علی محمد صلوات اسی لیے ہم خوشی سے زیادہ غم کا اہتمام کرتے ہیں. مباہلے کا جشن ہو، غدیر کا جشن ہو، کسی بھی موقع کا اہل بیت سے جڑی ہوئی عید کا جشن ہو، ہفتہ منا لیں گے، آگے پیچھے تاریخیں کر کے ویکینڈ منا کے ہفتہ، لیکن غم کا اہتمام 2.25 مہینے. خوشی سے زیادہ ہم غم کا اہتمام کیوں کرتے ہیں، اس کی تاکیدات بھی. ایک تو غم کا اہتمام کرو، اور غم کا طریقہ، ثواب، سب کچھ اہل بیت نے ثواب اور فضیلت بھی بتائی، طریقہ بھی بتایا کہ اگر کسی کے آنسو خشک ہونے لگیں تو کربلا کا سب سے بڑا غمخوار ہے، عزادار ہے، ذاکر ہے، چشمدید خود اس مرحلے سے گزرا ہے. آقا حسین کا وارث امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بڑا کوئی عزادار نہیں. وہ ارشاد فرماتے ہیں اگر شدت گریہ میں کمی محسوس کرو تو مسور کی دال استعمال کرو. علامہ مجلسی آپ تہذیب الاسلام نامی کتاب میں نقل کرتے ہیں مولا کی روایت، مسور کی دال استعمال کرو کہ رقت قلب پیدا ہو. صرف فضیلت نہیں بتائی، طریقہ بھی بتایا کہ ان دنوں میں ایسی غذا استعمال کرو جو تمہیں گریہ میں مددگار ہو. ایک ایک آنسو قیمتی ہے، کسی سبب سے تمہارا آنسو خشک کم نہ ہو جائے بلکہ کثرت سے بہے. آپ جانتے ہیں مولا آقا حسین کی زوجہ جب مدینہ واپس رہا ہو کر گئی تو دیکھا کہ 5 سال عزاداری ہوئی ہے نا، کس نے اکثر شخصیات تو عزاداری میں ہی دنیا سے چلی گئی. انہی میں سے امام کی ایک زوجہ، نام نہیں ہے روایتوں میں، ایک زوجہ کثرت سے گریہ کرتی تھی. ایک وہ وقت آیا کہ ان کے آنسو خشک ہونے لگے، دل غمگین ہوتا تھا، حالت گریہ کی ہوتی تھی، لیکن آنکھ سے آنسو ٹپکنا بند ہو گئے. دیکھا ایک کنیز رو رہی ہے، پوچھا کہ میرے آنسو رک گئے لیکن تیرے آنسو نہیں رکے. کہا کہ میں نے مجلس سے پہلے جب ہم نے ذکر گریہ کرنا شروع کیا اس سے پہلے ستو استعمال کیا، ستو کا شربت بنا کے جس سے تری آئی اور آنسو. اسی دن سے پھر یہ سبیل کا انتظام شروع ہو گیا کہ کسی شیرینی کا آغاز مجلس میں سبیل لگائی جائے جو مددگار ہو کہ آپ گریہ کر سکیں. نہ صرف اہل بیت نے گریہ کی تاکید کی، فضیلت بتائی، طریقہ بھی بتایا ہے. اور جانتے ہیں یہ گریہ مت سمجھو بیکار تمہارے آنسو ہیں، زہرا کے غمخوار تمہارے آنسو ہیں، اوروں کے رومال میں یہ جاتے ہی نہیں، اس لیے آنسو ضروری ہیں کہ کم نہیں زیادہ چاہیے. غیروں کے رومال میں یہ جاتے ہی نہیں، حد درجہ خوددار تمہارے آنسو ہیں. ان کی قیمت بیوی لگائیں گی تو جسے پتا ہو کہ اس کو ایک ایک آنسو کو بیوی اپنے خزانے میں جمع کر رہی ہے اور یہ محشر میں موتی بنا کر پیش کیے جائیں گے، تو وہ اہتمام کرے گا کہ کثرت کے ساتھ آنسو کو بہائے. ایک طرف تو یہ کہ آنسوؤں کو بہانا ضروری، اور دوسری طرف ہم دیکھتے سب سے زیادہ تنقید، اعتراض اور حوصلہ شکنی ہماری مجالسی پر ہوتی ہے. ہمارے جوان بچوں کو کہا جاتا ہے کیا تم لوگ 1400 سال پرانے ایک واقعے پر بیٹھے آج تک روتے چلے جا رہے، کیا تم لوگ بیٹھے ایک ہی واقعے پر ماتم کرتے رہتے ہو، اس کا کیا فائدہ؟ کوئی عملی کام کرو، کوئی تحریک کرو، کچھ اور کرو. یہ ایک ہی بات پر روزانہ ماتم، ایک ہی بات پر روزانہ رونا، بیٹھے ہوئے روتے رہتے ہو. ان کو بتایا جائے، ان کو جواب دیا جائے، کن کو؟ اپنے بچوں کو. جو بچے یہ سوال لاتے ہیں کہ کیوں ایک ہی مصیبت کو صبح سے شام تک روزانہ ہم روتے رہتے ہیں، ان کو بتائیے ایک بہت بلند پرواز کرنے والا پرندہ عقاب، بہت بلند پرواز کرنے والا عقاب ایک واحد پرندہ ہے جو اس کو ٹھونگے مارتا ہے، ہمت کرتا ہے. کوے اور عقاب کا کیا کام ہے؟ جب عقاب تیز پرواز لیتا ہے تو اوپر سے آ کر کوہ اسے ٹھونگے مارتا ہے. عقاب اپنا رستہ کھوٹا نہیں کرتا، نہ رک کر اس پر حملہ کرتا ہے، نہ بدلہ لیتا ہے، نہ اس سے مقابلہ کرتا ہے، بلکہ کیا کرتا ہے عقاب اپنی رفتار کو اونچا اور تیز کر دیتا ہے. جہاں تک اس کی پہنچ ہے وہاں تک کوے کی پہنچ نہیں ہے.
نہ وہ اپنا رستہ کھوٹا کرتا ہے، نہ بدلہ لیتا ہے، نہ پرواہ کرتا ہے. جتنی دیر کوا نیچے رہتا ہے، عقاب نیچے رہتا ہے، کوا اس کی پشت پر، گردن پر ٹھونگے مار مار کے زخمی. کوے کا کام ہے نا ٹھونگے مارنا، تو وہ عقاب کو ٹھونگے مارتا ہے. لیکن کیا کرتا ہے عقاب؟ اپنا رستہ کھوٹا نہیں کرتا، پلٹ کے نہیں دیکھتا، بدلہ بھی نہیں لیتا، پرواہ بھی نہیں کرتا. زخم تھوڑی دیر کھاتا رہتا ہے اور کرتا کیا ہے؟ اپنی پرواز کو اونچا کر دیتا ہے اور تیز کر دیتا ہے. جہاں جا کے کوا تھک جاتا ہے، گر جاتا ہے اور عقاب اونچا اڑتا چلا جاتا ہے. اسی طرح یہ ملت مرحومہ، ملت مخصوصہ ٹھونگے مارنے والے کوے بہت ہیں. آپ ان کے اعتراض، تنقید، نکتہ چینی، حوصلہ شکنی میں نہ پڑیں. اپنی پرواز کو بلند اور تیز کریں. جتنے کوے ہیں وہ تھک کر خود نیچے رہ جائیں گے اور عقاب پہاڑوں کی چوٹی تک. اور کبوں کی تو داستانیں ہمیشہ سے ہی ایسے کبوں کی. جب نار نمرودی بھڑکائی گئی جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے، آگ کو روشن کیا گیا. کتنی اونچی آگ تھی؟ کوئی پرندہ پرواز نہیں کر سکتا تھا آسمان تک، اتنی اونچی آگ. اور وہاں لوگوں نے قربتاً اللہ آگ میں لکڑیاں ڈالی تھی. کیا سمجھے تھے؟ نمرود برحق ہے اور یہ جو ایک کھڑا ہو گیا یہ باغی ہے، سرکش ہے. نمرود برحق ہے. اور جب کہا کہ ہمارے خداؤں کے دشمن کو سزا دینی ہے، ہمارے خدا یہ بت کا دشمن، بت شکن کو سزا دینی ہے، تو ہر شخص نے منت مانی، کم از کم اتنا ایندھن میں، کم از کم اتنا ایندھن میں. منت مان مان کے اپنی جمع پونجی اس آگ میں ڈالی تھی. پھر اتنی اونچی آگ کہ اس میں کوئی لے جا کر ڈال بھی نہیں سکتا تھا. منجنیق اس زمانے میں ایجاد کی گئی، اتنی دور سے تھی کہ اٹھا کے نہیں ڈالا جا سکتا تھا. اتنی بڑی آگ تھی کہ منجنیق کے ذریعے جناب ابراہیم کو اس آگ میں پھینکا جانا ہے. ایسے میں چڑیا اور کوا، کیا ہوا؟ درخت، دور درخت پر بیٹھی چڑیا اپنی چونچ میں پانی لائے اور ٹپکا دے. دور سے ٹپکا، اتنی دور آگ ہے کہ کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا، لوگ قریب جا کے آگ میں ڈال نہیں سکتے. ایک چڑیا کی پرواز اور اس کی چونچ، لیکن وہ چونچ میں دور سے پانی لائے اور ڈال دے. اسی درخت کی شاخ پر ایک کوا آگے کہتا ہے چڑیا تم دیکھ رہی ہو آگ کتنی بڑی ہے، اپنے آپ کو دیکھو اور آگ کو دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو اور اپنی چونچ کو دیکھو، اپنی چونچ کو دیکھو اور اس کے اندر آنے والے پانی کو دیکھو، اس پانی کو دیکھو اور اس آگ کو دیکھو. خواہ مخواہ میں جل مرو گی اس مشقت میں، چونچ میں بھر کے لا رہی ہو. اور میں جانتی ہوں میری چونچ کا پانی آگ نہیں بجھائے گا، مجھے پتا ہے. اس سے ہو سکتا ہے کہ میں جل کے مر جاؤں، یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن جب روز محشر خدا بند عالم نامہ اعمال کھولے گا تو مجھے آگ بجھانے والوں میں لکھے گا میرا نام، اور تیرا نام ہوگا تماش بینوں میں. تیرا نام کوے، تیرا نام تماش بینوں میں ہوگا، میرا نام آگ بجھانے والوں میں ہوگا. ٹھیک، تو ہماری کوشش بھی یہی ہے، جو تماش بین ہے، اعتراض کرنے والے ہیں، تنقید کرنے والے، انہیں ان کے حصے کا کام کرنے دیں. آپ عقاب کی طرح نہیں تو ایک چڑیا کی طرح اپنے حصے کا کام کرتے رہیں. ہمارے کرنے سے کیا فرق پڑے گا؟ نہیں پڑے گا، لیکن ہماری ذات پر فرق پڑے گا. خدا جب محشور کرے گا تو ہماری فہرست لکھی ہوئی ہوگی، یہ حسینی اور مہدوی ہے اور یہ باطل والا ہے. ہماری کوشش میں اور کچھ ہو نہ ہو، کم از کم یہ تو ہوگا کہ ہم جس فہرست میں آئیں گے وہ حسین وقت کی فہرست ہوگی. آقا کے ظہور کی تاجیل کے لیے صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور اپنی پرواز کو بلند کرنا. بات ہوئی نا کہ لوگوں کے سوال، تنقید، اگر تو واقعی منطقی بات ہے کہ وہ سننا سمجھنا چاہ رہے ہیں تو ٹائم لگائے بھی ان پر، لیکن سوال برائے سوال، ہر سال کے وہی پرانے سوال، تو اس میں اپنا ٹائم ویسٹ کرنے کی وجہ اپنی بصیرت میں اضافہ کیا جائے. وہ کیسے؟ رہبر معظم آیت اللہ خامنہی ارشاد فرماتے ہیں خدا ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کا سایہ تمام مراجعین کا سارا سایہ ہم پر تادیر سلامت رہے. ان تمام مراجعین اور ان کے سید و سردار صاحب الزمان کی طول عمر اور سلامتی کے لیے صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. رہبر معظم ارشاد فرماتے ہیں کہ اب پرواز اونچی کیسے کی جائے. رہبر معظم ارشاد فرماتے ہیں اپنی بصیرت میں اضافہ کیجیے. بصیرت چہ وہ پھر پوچھتے ہیں بصیرت میں اضافہ کیجیے. بصیرت کیا؟ سب سے پہلے کہتے ہیں بصیرت یعنی
زمان شناسی، معاشرے کو پہچانے، زمانے کو پہچانے، کس ڈگر پہ جا رہا ہے، ڈائریکشن کیا ہے، اس رہنے میں آپ کی اولاد بھی بہ رہی ہے، اس رہنے میں کہیں نہ کہیں ہم بھی بہ رہے ہیں. زمانہ شناسی، یہ کس رخ پر بہ رہا ہے اور چل رہا ہے. زمانے کی خرابیاں، زمانے کی کمزوریاں، سب سے پہلی بصیرت اپنے زمانے کو پہچانیے. اگر مجھ سے کہا جائے اپنے زمانے کو پہچانے اور آپ سے کہا جائے تھوڑی دیر ہم سوچیں کہ ہم زمانے کو کیا پہچانیں. ہم کہتے ہیں سب ٹھیک چل رہا ہے، تھوڑے مسائل ہیں، شیعت پر ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، ہمارے امام غیبت میں ہیں، باقی پاکستان کے معاشی حالات خراب ہیں. آج یوم آزادی ہے، خدا پاکستان کو طول عمر ترقی کے ساتھ، دشمن کو نیست و نابود کرتے ہوئے، ناپاک عزائم کو کمزور کرتے ہوئے پاکستان کو سرزمین مہدوی بنائے، سرزمین حسینی بنائے، جہاں جن علاقوں پر امام مفتون ہوں گے، پرچم لہرائیں گے، خدا کرے کہ پہلا پرچم عرض پاکستان پر لگے. تو زمانہ شناسی مطلب کیا؟ ہم تو یہی دیکھیں گے نا، ڈالر مہنگا ہو گیا، روپی گھٹتا چلا جا رہا ہے، پھر ہم کہیں گے کیا؟ بے روزگاری بڑھتی چلی جا رہی، پھر کیا؟ وبائیں بڑھتی چلی. زمانہ شناسی مطلب کیا؟ زمانہ جس ڈگر پہ جا رہا ہے، کیا دجالی بڑھ رہے ہیں یا مہدوی بڑھ رہے ہیں؟ اگر آپ ڈھکے ڈھکے دیکھیے تو جو کچھ دجال کی اس گاڑی پر آئے گا، کہتے ہیں نا طولانی سی ہوگی، ہوگا، تو گاڑی تو تیار ہو چکی، صرف دجالی ڈرائیور نہیں دکھ رہا. جو جو کچھ ہوگا، عورت ہوگی، معیشت ہوگی، میوزک ہوگا. تو آج دیکھیے معیشت کس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، سارے ماڈلس کون ہیں؟ گاڑی تو تیار ہے، معیشت کہاں سے آ رہی ہے؟ تیل ان کا مالک وہ. تو گاڑی تو تیار ہے، صرف ڈرائیور کی دیر ہے. زمانہ شناسی مطلب یہ دیکھیں کس کی فوج. جس وقت یہ کووڈ پھیلا تھا اور جو پھیلایا گیا تھا، اس کے بعد وہ بار بار بشارتیں دے رہے تھے. ہم سے پہلے وہ بشارت، وہ اپنے مسیحا کو یاد کرتے ہیں، دجال ان کا، یہودیوں کا مسیحا دجال. وہ اس کو کہتے ہیں کہ اس کی آمد قریب ہے اور ہم نے اس کی آمد کا استقبال کی پوری تیاری کر لی ہے. وہ تو اپنے نجات دہندہ کو بالکل سامنے دیکھ رہے ہیں. زمانہ شناسی کیا؟ دیکھیے نا آپ کی معیشت کس کے ہاتھ میں. سب سے پہلی چیز رہبر معظم کہہ رہے ہیں بصیرت، پرواز پڑھانی ہے، بصیرت پڑھوانی ہے. 6 چیزوں کی شناخت بڑھائے. نمبر 1 زمانہ شناسی، اپنے وقت کو پہچانے، زمانے کو پہچانے. نمبر 2 کہتے ہیں زمانہ شناسی کے بعد کہ نیاز شناسی. نیاز شناسی آپ کی ضرورت ہے، آپ کو کس چیز کی نیڈ ہے، کیا کمی ہے، کہاں پیچھے رہ گئے. نیاز شناسی، آپ کس چیز میں ابھی محتاج، کمزور، دست نگر میں. اپنی نیاز پہچانے، ہماری اپنی کمیونٹی میں کیا نہیں ہے. پھر ہم کہیں گے کیا ہے. ایک ہی فیلڈ ہے جو بہت زیادہ ترقی کر رہی ہے، مرثیہ خان، نوحہ خان، مدت خان، والیوم پہ والیوم. واجب کفائی میں تو ہر فیلڈ میں آگے ہونا ہے نا، اور کم از کم وہ فیلڈ جو لیڈ کر رہی ہے. نیاز شناسی کیا ہے؟ ضرورت پہچانو اپنی. ضرورت کیا ہے؟ سب چیز تو غیروں کے ہاتھ میں، اور ہم نے ایک ہی چیز سنبھال لی اور اسی میں سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق اہل بیت ادا کر دیا. کرسیاں بھی اسی میں ہو جاتا ہے اور مودت بھی اسی میں ہو جاتی ہے. نیاز شناسی، اپنی ضرورت کو پہچانے کہ ہمیں کس کس چیز کی ضرورت ہے. ہمارے پاس لسٹ موجود ہے کہ ہماری کمیونٹی میں اسلام بتاتا ہے نا واجب کفائی اور واجب عینی کا فرق. واجب کفائی کیا ہے؟ جو تمہاری کمیونٹی میں نہیں ہے وہ سب پر واجب ہے، اور جب اس کے حساب سے آپ کی کمیونٹی اسٹرانگ ہو جائے گی تو وہ واجب کفائی ہٹ جائے گا. اور دیکھیے کہ آپ کے پاس کون کون سی فیلڈ کے ایکسپرٹس موجود ہیں. میڈیا اس وقت سائبر وار کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے. سارے کام اسی پر ہوتے ہیں، جنگ بھی اسی پہ ہوتی ہے، فتح بھی اسی پہ ہوتی ہے، شکست بھی اسی پہ ہوتی ہے. تو وہ ہمارے ہاتھوں میں ہے. نیاز شناسی، دوسری چیز نیاز شناسی. تیسری چیز اولیت شناسی. اولیت، اولویت جو بھی پڑھ لیجیے آپ، یعنی پریورٹی شناسی. جب آپ کو پتہ لگ جائے نا کمزوریاں کیا کیا ہیں،
ہمیں کہاں کہاں کام کرنا ہے، تو پھر اس میں پریورٹی لسٹ بھی ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے کدھر، اس کے بعد کدھر، اس کے بعد کدھر، اس کے بعد کدھر، پریورٹی لسٹ بنانی ہوگی. پھر ہم کہتے ہیں مقام ہے، پرواز بلند ہے. جب پرواز بلند کرنی ہے تو یہ 6 شناسیاں، 6 شناخت. سب سے پہلے زمانہ، اس کے بعد نیاز، اس کے بعد اولیت، اس کے بعد دشمن شناسی. چوتھی چیز دشمن شناسی. دوست پہچاننا اتنا ضروری نہیں ہے. جو دوست ہوگا وہ چھپ کے بھی دوستی کر دے گا، آپ نہ بھی پہچانے، اس کا فیور آپ تک ملتا رہے گا. 5ویں شناخت یہ بھی ہے کہ دوست کو پہچانو، لیکن 4تھی شناخت جو ضروری ہے دشمن شناسی. پہچانو تمہارا دشمن کون ہے. دوست کے لبادے میں جانتے ہیں مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ ہمارے دشمن کو دشمن رکھو اگرچہ کہ وہ تمہارا باپ ہی کیوں نہ ہو. دشمن شناسی کیا ہے؟ اہل بیت کا دشمن. آپ دعائیں القمہ ہو، دعائیں صبا سب ہو، جب ہم بد دعائیں دیتے ہیں نا، وہ دشمن اہل بیت ہوتا ہے، ہمارا دشمن نہیں ہوتا. کہ خدا یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ سب دشمن اہل بیت کے دشمن ہیں. مولا نے ارشاد فرمایا ہمارے دشمن کو دشمن رکھو اگرچہ کہ تمہارا باپ ہی کیوں نہ ہو، اور ہمارے دوست کو اپنا دوست رکھو اگرچہ کہ تمہارے باپ کا قاتل ہی کیوں نہ ہو. تمہارے باپ کا قاتل اگر محب اہل بیت ہے تو اسے دوست رکھو. حدیث قصہ بھی تو یہی سناتی ہے نا. رسول اعلان فرماتے ہیں عدو لمن عاداکم ومحب لی. پہلے دشمن پھر دوست. عدو لمن عاداکم ومحب لمن احبکم. تو دشمن کو پہچانو. محب اہل بیت ہے اگر تو پھر وہ تمہارا دوست ہو سکتا ہے، اور اگر دشمن اہل بیت، بغض اہل بیت، دل میں کینہ اہل بیت رکھتا ہے، تمہارا ہرگز دوست نہیں ہو سکتا. دشمن شناسی کہ یہ اہل بیت کے مشن کے خلاف کام کر رہا ہے اگرچہ کہ اپنے لباس میں. اہل بیت کے مشن کے، قیام کے، مقصد کے، نتیجے کے، ظہور کے خلاف کام کر رہا ہے تو پھر عدو اہل بیت ہے، تمہارا دشمن ہے. دشمن شناسی. 5ویں شناخت دوست شناسی. اپنے دوستوں کو پہچانو. اور دوست کون ہوگا؟ اس کو بھی مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا دوست، تمہارے دوست کا دوست، اور تمہارے دشمن کا دشمن تمہارا دوست. تمہارا دوست تو دوست ہے کون ہوگا؟ جو محب اہل بیت ہے. اس کے بعد تمہارے دوست کا دوست. اب جو محب اہل بیت ہے تمہارا ڈائریکٹ دوست نہیں بھی ہے تو دوست کا دوست. اس کے بعد تمہارے دشمن کا دشمن. چوتھے مولا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام صحیفہ سجادیہ میں حفاظت سرحد کرنے والی دعا میں جو محافظین سرحد ہیں ان کے حق کی دعا میں ارشاد فرماتے ہیں خدا دشمن کو دشمن کے ساتھ ٹکرا کے نیست و نابود کر دیں. تو ایک دوست کون ہوتا ہے؟ جب ہم کچھ کرتے ہی نہیں ہے دشمن کو اس کا دشمن آ کے مار رہا ہے، وہ ہم سے دوستی کر رہا ہے نا. دشمن کا دشمن جب وہ آپس میں ٹکرا رہے ہیں، فائدہ تو دوست کا ہو رہا ہے، ہمارا ہو رہا ہے. تو مولا کہ تمہارا دوست، دوست کا دوست، اس کے بعد تمہارے دشمن کا دشمن. یہ تمہارے 3 دوست ہیں. چھٹی چیز، چھٹی شناخت، چھٹی بصیرت جسے رہبر معظم ارشاد فرماتے کہتے ہیں وسیلہ شناسی. وسیلہ شناسی تمہارے پاس کون سے ٹولز، کون سے ذرائع ہیں جن کے ذریعے تم اپنی نیڈس کو فلفل کر سکتے ہو، اپنی کمزوریوں کو دور کر سکتے ہو، جس کے ذریعے تم واپس غلبہ پا سکتے ہو. اور یہ وسیلہ شناسی خطبہ فطرت میں شہزادی کونین سلام اللہ انصار کو مخاطب کر کے 6 لسٹ دے رہی ہیں. خطبہ فطرت میں انصار کی کوالٹیز میں وہ 6 چیزوں کی فہرست آپ نے ارشاد فرمائی ہے. وسیلہ شناسی کو وہاں سے جا کر دیکھیں. یہ 6 چیزیں ہو جائیں انشاءاللہ تعالی تو پھر وہ وقت دور نہیں ہے. کیوں وہ وقت پھر کیوں دور نہیں ہے؟ موانع ہٹ جائیں گے. جب موانع ہٹ جائیں گے
تو پھر دیدار اور زیارت، پھر فرق نہیں پڑتا کہ عمومی اور اجتماعی ظہور کب ہوگا، جب موانع ہٹ جائیں گے، جس کے لیے غیبت ختم اس کے لیے ظہور ہو جائے گا. اور پھر وہ ایسا مولا جو امام زمان اجل اللہ تعالی کتاب الخرائج میں صاحب الزمان کا قول نقل ہوا ہے. ارشاد فرماتے ہیں کہ انما غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم، بے شک ہم تمہارے حالات سے مراعات کرنے میں ذرا بھی غافل نہیں ہیں. تم تمام کے حالات سے مراعات، خیال رکھنا، تمہاری خبر گیری کرنے سے ہم ہرگز بھی غافل نہیں ہیں. ولا ناسینا لذکرکم، اور نہ ہی ہم تمہارے ذکر کو بھولنے والے ہیں. ہم بھول جاتے ہیں. ولا ناسینا لذکرکم، ہم ہرگز بھی تمہارے حالات سے مراعات کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے اور نہ ہی تمہارے ذکر کو کبھی بھولتے ہیں. اور اس بارے میں آیت اللہ بہجت ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام کے تمام چہردہ معصومین علم خدا کے ذریعے ہر شے پر احاطہ رکھتے ہیں، یعنی عصمت کے سبب کبھی خطا نہیں کرتے. ہمارے معاملات میں کیا ہمارے لیے بیسٹ ہے وہ ہمارے لیے وہ کرتے ہیں، جو ہمیں اچھا لگ رہا ہے وہ نہیں، جو ہمارے حق میں اچھا ہے وہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ عصمت مطلقہ پر ہیں. یا آیت اللہ بہجت ارشاد فرما رہے اہل بیت علم خدا کے سبب ہر شے پر احاطہ رکھتے ہیں اور عصمت کے سبب ہمارے معاملے میں غلطی بھی نہیں کرتے. لیکن خصوصاً آیت اللہ بہجت صاحب الزمان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہوا عین اللہ ناظرہ، خدا کی وہ آنکھ ہے جو سب پر احاطہ رکھتی ہے. عین اللہ ناظرہ، جس طرح ہر چیز ہر وقت خدا کے سامنے، اسی طرح خدا کی وہ آنکھ ہے جو ہر وقت دیکھ رہی ہے. ناظرہ و اذنہ سامعہ، اور خدا کی طرف سے وہ کان ہے جو ہر بات سن رہے ہیں. امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان کانت لکا حاجتن فتحرک شفتین، آواز کی شرط نہیں ہے. آپ اور میں تو بات کریں تو آواز دے کر بات کو سمجھائیں، با فہم گفتگو کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن امام ارشاد فرماتے ان کانت لکا حاجتن، اگر تمہیں کبھی کوئی حاجت ہو نا فتحرک شفتین، ہونٹ ہلاؤ بس چپکے چپکے، فتحرک شفتین، بس اپنے دو ہونٹوں کو لب کے اندر بول لو. تمہاری آواز تمہارے لب سے تمہارے کان میں بعد میں پہنچتی ہے، لیکن تمہارے لب ہلتے ہیں ان تک پہلے پہنچتی ہے. صاحب الزمان کیا ہے؟ اذنہ سامعہ، خدا کے وہ کان ہیں جن سے وہ سنتا ہے. ولسانہ ناطق، وہ زبان ہے جس کے ذریعے خدا گفتگو کرتا ہے. اور ویدہ الباسطہ، خدا کے وہ ہاتھ ہیں جو سب پر پھیلا، وسیع ہاتھ، رحمت بانٹنے والا ہاتھ، سلامتی صاحب اشرف الزمان بلند ترین ہدیہ الصلوات. صاحب اس زمان کا اپنے ساتھ تو معاملہ دیکھ لیا، اب ہمارا ان کے ساتھ معاملہ. آیت اللہ نجابت بیچ میں سے بات نکال دی. آیت اللہ نجابت ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر چاہتے ہو کہ امام کی خدمت میں پہنچو، امام کا تعارف حاصل کر لیا، امام نے خود بیان دے دیا کہ میں ہرگز تمہارے معاملات مراعات سے چوکتا نہیں ہوں اور ہرگز تمہارے ذکر سے غافل نہیں ہوتا. اور ان کی وسعت آیت اللہ بہجت نے ارشاد فرما دی. اب ایسے امام کے ساتھ ہمارا معاملہ، آیت اللہ نجابت ارشاد فرما رہے کہ جو چاہتے ہو کہ امام کی خدمت میں پہنچو، تو کیا معلوم ہے کہ امام کی خدمت میں کیسے پہنچا جاتا ہے؟ کیا چاہتے ہو؟ آیت اللہ نجابت کا سوال ان کی آواز سے اپنے کانوں میں سنیں. کیا چاہتے ہو کہ امام کی خدمت میں پہنچو؟ اب جب سب اس سوال کو جذب کر لیں کیا چاہتے ہو، تو پھر ان کا جواب سنیے. کیا چاہتے ہو کو اپنے آپ کو امام کی خدمت میں پہنچاؤ؟
کہتے ہیں سب سے پہلے 3 کام کریں: احکام شریعت پر عمل، مراقبہ نفس، اس کے بعد محبت. ہماری ترتیب کیا ہے؟ بس محبت. باقی چیزوں میں کسی حد تک احکام شریعت پر کر لیتے ہیں، کسی حد تک کوشش کر لیتے ہیں، لیکن مراقبہ، باریک بینی کے ساتھ خود پر تنقیدی نظر رکھنا. مراقبہ کیا چیز ہے؟ خود کو خود دیکھنا، کہاں خطا ہوئی، کہاں چوک ہوئی، کہاں غلطی ہوئی، کہاں پھسلے، کہاں گرے. مراقبہ. اور مراقبہ کے لیے قول معصوم موجود ہے نا، لیس منا من لم یحاسب نفسہ کل یوم. یہ ہفتہ وار، مہینہ وار، سالانہ نہیں ہے، کل یوم، روز رات کو. غلطی ہو جائے نا، اگر لگے کہ کچھ غلط ہو گیا، اس رات نیند نہیں آنی چاہیے. وہ بے چینی بستر پر آرام نہ کرنے دے. مراقبہ ہے نا. روز کا حساب روز کلیئر. آیت اللہ نجابت کیا کرے؟ احکام پر عمل، تمام احکامات پر، آدھے نہیں، پونے بھی نہیں کہ اتنا کیا بس اتنا کافی ہے، اتنا کیا بس اتنا ضروری تھا. احکامات پر عمل، کم از کم واجبات کی حد تک پورا عمل، چھوڑ کے نہیں، پورا عمل. حجاب ہے تو پورا ہونا چاہیے، حقوق الناس ہے تو پورے ادا ہونے چاہیے. کہتے ہیں احکامات پر عمل، مراقبہ، پھر محبت. جب یہ 2 ہو جائے تو پھر محبت، مراقبہ ڈیلی بیسس پر. اسی طرح آیت اللہ تقی بہجت اللہ مقام اور ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت حجت کی محبت کو دل میں بڑھانا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ بڑھے. یہاں تک تو آگئے کہ محبت بھی ہو گئی. آیت اللہ نجابت نے ارشاد فرمایا کہ شریعت پر عمل، مراقبہ اور محبت. اب جب یہ کر پائے، اس سیڑھی تک آ گئے، تو آیت اللہ بہجت ارشاد فرما رہے ہیں کہ حضرت حجت کی محبت کو اگر بڑھانا چاہتے ہو کہ روز افزو بڑھتی چلی جائے، تو روز افزو، روز آنا. کیا کرو گے؟ سب سے پہلے ہر طرح کا حرام چھوڑنا پڑے گا. کرنے کی فہرست بعد میں، نہ کرنے کی پہلے. حرام کو چھوڑنا پڑے گا. جب آپ سے پوچھا گیا کہ روحانیت کو کیسے بلند کیا جائے، کوئی عمل بتائیے، کوئی کام بتائیے، تو ارشاد فرماتے تھے یہ مت پوچھو کہ کیا کریں، اس پر زور دو کہ کیا نہ کریں. بس گناہ نہ کرو. بہت زیادہ عمل کرتے رہیں اور ساتھ ساتھ گناہ کرتے رہیں. جس طرح سے سرکہ دودھ کو فاسد کر دیتا ہے، اسی طرح گناہ کثرت سے نیکیوں کو فاسد کر دیتے ہیں. ایک قطرہ سرکہ اگر آپ کے دودھ میں گر جائے تو آپ کیا کہیں گے؟ ایک ہی قطرہ تو تھا، تو کیا ہوا؟ دودھ تو زیادہ تھا، تو کیا ہوا؟ ایک ہی قطرہ تو تھا. لیکن کیا ہوگا؟ وہ ایک قطرہ سارے دودھ کو فاسد کرے گا. اگر حضرت حجت کی محبت کو بڑھانا چاہتے ہو تو سب سے پہلا کام، ہر طرح کے حرام کو چھوڑ دو. اس کے بعد ارشاد فرمایا واجب پر عمل کرو. یعنی یہ دوسرے مرحلے پر ہے. پہلے حرام کو ترک کرو اور واجب پر عمل کرو. تیسری چیز، نماز اول وقت ادا کرو. حضرت حجت کی محبت بڑھانا چاہتے ہو، نماز کو اول وقت. کتنا اہم ہے یہ اول وقت نماز پڑھنا. ظہر کی نماز تھی، عاشور کا دن تھا. مولا نے صحابی کے آنے پر تھوڑی دیر توقف کیا، آسمان دیکھا. ہاں اب ہے اول وقت. عصر کی نماز تھی، عاشور کا دن تھا. کیا کیا تھا مولا نے؟ آپ کے ذہن آمادہ ہو گئے، میں گفتگو سمیٹ دیتی ہوں ورنہ ابھی کچھ ذمہ داریوں پر گفتگو تھی. عصر کی نماز تھی. مولا نے کیا کیا؟ جس وقت گستاخی ہوئی، ریش پر ہاتھ ڈالا گیا، مولا نے گرم ریت کربلا کو دونوں ہاتھوں سے سمیٹا تھا. کس لیے سمیٹا تھا؟ وقت عصر ہے، سجدہ عصر، نماز عصر ادا ہو جائے. اول وقت نماز. آقا حسین کربلا کے میدان میں جب چلے ہیں، اپنی شریکہ شریکت الحسین کو لے کر چلے ہیں. جب مولا سجاد نے مدینہ چلتے وقت محضر شہادت میں اپنا نام نہ دیکھا تھا تو پوچھا تھا بابا میرے ساتھ جانے کا مقصد؟
محضر شہادت میں میرا نام نہیں ہے۔ ارشاد ہوا بیٹا آپ فرزند اکبر ہیں، آپ کے حصے میں جہاد اکبر آئے گا۔ کہا بابا جہاد اکبر کیا ہوگا اور جہاد اصغر کیا ہوگا؟ کہا جہاد اصغر بھوک، پیاس، خوف، زخم اور پھر سعادت، شہادت۔ اور جہاد اکبر کیا ہوگا؟ کہا جو کچھ جہاد اصغر میں ہے سوائے شہادت کے سب کچھ ہوگا، بھوک، پیاس، خوف، تھکن، زخم، قید، اور اس کے بعد جہاد اکبر میں ماؤں، بہنوں، پھوپھیوں، بیٹیوں کے ساتھ ناکے کی مہار تھام کے دیار با دیار جانا، تانوں کو سننا، تماش بینوں کے تماشے کو دیکھنا، بچوں کی فریاد کو سننا، بیویوں کو دلاسا دینا، تماش بینوں کا مقابلہ کرنا، درباروں میں جانا، حاکموں سے سوال و جواب کرنا، بیٹا یہ سب کچھ شامل ہوگا۔ پوچھا ہوگا بابا اس کام میں میرے ساتھ، جہاد اصغر میں آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا سارے مرد اصغر سمیت میرے ساتھ ہیں۔ کہا بابا جہاد اکبر میں میرے ساتھ کون ہوگا؟ کہا ساری بیوائیں، سارے یتیم، سارے بچے تمہارے ساتھ ہوں گے۔ کہا بابا اس مرحلے پر جب میں سب کو سنبھالوں گا مجھے کون سنبھالے گا؟ کہا تمہارے سنبھالنے کے لیے میری شریکت الحسین زینب ساتھ ساتھ ہوگی۔ اور زینب نے اپنے فرائض کو کیسے نبھایا؟ جب مدینے سے چلی، تمام ماؤں نے روزے عاشورہ اپنے بچوں کو رخصت کیا ہے، ذرا متوجہ رہیے گا، ہر بی بی نے روزے عاشور اپنے بچوں کو رخصت کیا ہے، لیکن زینب مدینے میں اپنے بچوں کو خدا حافظ کہہ کے مکہ آئی ہے۔ اسی دن زینب نے دنیا سے دل اٹھایا، اولاد پر سے دل اٹھایا، خود کو امام کے لیے پیش کیا، اپنے بچوں کو راہ خدا میں ترک کر دیا ہے زینب نے۔ یہ تو عبداللہ ہیں جو مکے میں بچے لا کر دے گئے بعنوان صدقہ، بچے ساتھ آ رہے ہیں لیکن زینب ان کی طرف ملتفت نہیں ہے، زینب ان پر سے ہاتھ اٹھا چکی ہے۔ زینب کو اگر خیال ہے صرف حسین کا، حسین کے فرزندوں کا، حسن کے فرزند کا، بار بار ان دو سے کہتی ہے تم صدقہ ہو، دیر کیوں کرتے ہو؟ اور زینب نے اپنے صدقے کو امام پر، فرزند امام پر قربان بھی کر دیا۔ زینب نے کربلا میں آ کے نہیں، مدینے میں ہی اپنے بچوں پر سے ہاتھ اٹھا لیا۔ یہ شریکت الحسین جو جہاد اکبر کے سردار امام سجاد کی بھی شریکہ ہے، کہاں کہاں امام کی حفاظت کر رہی ہے۔ پہلا موقع تمام بیویاں گھبرا کے جلتے خیموں سے نکل گئی ہے، بچے گھبرا کے شام غریبہ میں بکھر گئے ہیں۔ ایسے میں حمید ابن مسلم دیکھ رہا ہے کہ ایک ضعیفہ، جب آپ ضعیفہ سنیں نا اپنے آپ کو ان سے موازنہ کر کے دیکھیے گا، اس 55 برس کی عورت جو غم پر غم اٹھائے ہوئے ہے، جو سفر کی تھکن اٹھائے ہوئے ہے، جو بھوکی بھی ہے، جو پیاسی بھی ہے، اب جب 55 برس کی عمر کا حال ذہن میں آ جائے، اب سوچئے گا کبھی 2 ہاتھوں پر لاشیں اٹھا کے لا رہی ہے شام غریبہ میں، کبھی گمے ہوئے بچوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے لا رہی ہے، اور کبھی حمید ابن مسلم نے دیکھا بی بی اضطرار کی عالم میں کبھی خیمے کے اندر جاتی ہے، کبھی خیمے سے باہر نکلتی ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے لگا کہ بہت قیمتی چیز خیمے میں رہ گئی ہے، اچانک میں نے دیکھا وہ ضعیفہ ایک جوان کو، امام اس وقت بیمار پڑے تھے نا، تھے تو جوان، ایک طاقتور ہاشمی جوان، ایک جوان کو ایک وہ بوڑھی جس کا دل زخم سے پارا پارا تھا، جس کا سر نیزوں کی ضرب سے چنا ہوا تھا، وہ ایک جوان کو اپنے پشت پر لاد کر لے کر آ رہی ہے۔
کو جب قافلہ مقتل سے گزر رہا ہے، زینب خود نہیں روئی تھی، زینب نے اپنے بھائی کے لاشے کو دیکھا، اس کے جوان سال بیٹے کو دیکھا، اس نے دیکھا وہ قیدی ساربان، وہ زنجیر پہنا ہوا امام، چہرہ متغیر ہے، روح پرواز چاہ رہی ہے۔ عباس کی بہن نے خود کو عباس کی طرح، عباس بھی بغیر بازوؤں کے بلندی سے نیچے آئے، عباس کی بہن شریکہ عباس بھی بندھے ہاتھوں سے چہرے کے بل زمین سے آئی۔ جب اس قدر وزن سے کوئی گرا، امام سجاد نے پلٹ کے دیکھا، پھوپھی اماں خود کو کیوں گرایا؟ کہا بیٹا آپ کے چہرے کا ملال بتا رہا ہے، روح پرواز کر جائے گی۔ اگر اس گھڑی زینب سجاد کی توجہ نہ ہٹاتی، کچھ ہی دیر تھی، قلب بستر سجاد پھٹ جاتا، امام نہ بچتا۔ امامت کو بچا لیا۔ قافلہ جب دربار ابن زیاد میں پہنچا ہے، زینب سے بات کرنے سے پہلے ابن زیاد مولا سجاد سے بات کر رہا ہے، کہتا ہے یہ جوان کون ہے، یہ لڑکا کون ہے؟ مولا کہتے ہیں انا علی ابن الحسین، میں حسین کا علی ہوں۔ کہتا ہے علی ابن الحسین کو تو خدا نے کربلا میں مار دیا، علی اکبر تو مارا گیا نا۔ مولا تڑپ کے کہتے ہیں ہاں وہ میرا بھائی علی تھا، میں بھی علی ہوں۔ کہتا ہے ابن زیاد تیرے باپ نے اپنے ہر بچے کا نام علی رکھا؟ کہتے ہیں ہاں، اگر میرے بابا کے 100 بیٹے ہوتے سب کا نام علی رکھتا۔ کہا اس قدر قید اور زخم کے بعد بھی تو میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے، اے جوانوں آگے بڑھو، اس علی ابن الحسین کو بھی قتل کر دو۔ اس وقت وہ محافظ شریعت، محافظ امامت زینب نے خود کو سجاد کے اوپر گرا دیا۔ اے ابن زیاد کیا خون بہانے سے دل نہیں بھرا؟ ایک نشانی بچی ہے ہماری، اگر اس کو قتل کرنا ہے پہلے مجھے قتل کرو۔ ابن زیاد کہتا ہے ہاں پہلے اس خاتون کو مارو، اس کے بعد سجاد کو مارنا۔ تلوار بلند ہوئی، زینب نے گردن بڑھا دی، زینب خود کو پیش کر چکی ہے، زینب نے گردن بڑھا دی کہ کوفے میں شور مچا دربار میں، اے ابن زیاد عورتوں سے تعرض نہ کر۔ اعتراض پر رک گیا، 3 مقام پر سجاد کو بچانے والی نہ جانے کتنے مقام پر خود مری ہے، نہ جانے کیسے خود کو بچا پائی ہے۔ وہ امانتوں کا خیال ہے نا جو حسین سونپ کے گئے ہیں، اے زینب یہ سکینہ تمہارے حوالے، اے زینب یہ ام فروا تمہارے حوالے، یہ ام رباب تمہارے حوالے۔ بھائی کی امانتوں کو بچاتی چل رہی ہے، سجاد کو بچا چکی، اب جب حسین کی اس امانت سکینہ کو لے کر زندان شام میں آ گئی، زینب نے بڑا خیال رکھا، اپنے حصے کا کھانا پانی یتیموں کو دیتی رہی، یہاں تک کہ اس ضعیفہ کے بدن میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، جو 3 دن تک شام کے دروازے پر کھڑی رہی ہے نا، اس کے جسم میں نماز کے لیے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی، اس کو اس طرح سے باندھ کے کھڑا رکھا، کبھی کھڑی ہوتی تھی، کبھی رکوع میں جھک جاتی تھی۔ پوچھا جاتا تھا رکوع میں کیوں جھک جاتی ہے پھوپھی اماں؟ کہا دیکھتے نہیں ہو سکینہ جب گردن پر ہاتھ رکھ کے پنجوں پر اونچی ہو جاتی ہے وہ ہوا میں اٹھنے لگتی ہے، سکینہ کی گردن تنگ ہونے لگتی ہے، میں اس کی خاطر جھک جاتی ہوں، سکینہ آرام کر لے، پنجے زمین پر ٹکا لے۔
ہر مقام پر یتیموں کا خیال، ہر مقام پر ایمان کی محافظ، سکینہ کو زندان شام کے حوالے کر کے نیابتاً سپرد کر کے زینب یہ کہہ کے رخصت ہوئی ہوگی نا، سکینہ نہ گھبرانا، باقی امانتوں کو گھر پہنچا کے پھوپھی تمہارے پاس آئے گی، سکینہ تھوڑے دن تنہا گزار دو، محشر تک ہم ساتھ رہیں گے۔ زینب پھر چلی ہے، امانتوں کو پہنچا رہی ہے۔ اماں ام رباب، سردی ہے، بارش ہے، سجاد مولا کا حکم ہے، پھوپھی اماں میری ماں دنیا سے گزر جائیں گی، ان کو کھڑا کیجئے، حکم امام آیا۔ رباب یہ کہتی ہوئی کھڑی ہوئی، خدا را میری لاج رکھ لینا۔ ادھر رباب کھڑی ہوئی، ادھر زینب نے باہیں پھیلا دی۔ میرے بھیا کی محترم زوجہ زمین پر بکھرنے سے پہلے زینب کی گود میں اماں رباب آ گئی، ابا کھل گئی، چولہا بکھر گیا، کرتا بکھر گیا۔ یہ زینب ہے نا، اماں رباب کو مدینے میں سلا دیا، ام البنین کو مدینے میں سلا دیا، بیویوں کی امانتوں کو پہنچاتی جا رہی ہے۔ سجاد مولا کا حکم آیا، یزید نے دوبارہ، حاکم نے دوبارہ شام بلایا ہے۔ زینب کہتی ہے اے میرے بھائی کی یادگار تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گی، بھیا نے میرے حوالے کیا تھا، میں تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ زینب شام آ گئی، دور سے کہا ہوگا سکینہ نہ گھبرانا، پھوپھی آ گئی۔ سکینہ تمہاری ماں کو اپنی ماں کے پاس چھوڑ آئی، تمہارے بھائی کو اپنے بھائی کے پاس چھوڑ آئی، تمہارے پاس میں آ گئی ہوں۔ باغ میں قیام ہوا، رات کو بوئے حسین ملی، زینب چلی، مجھے حسین کے لہو کی بو آ رہی ہے، چلتی چلتی باغ میں آگے بڑھی، دیکھا وہی درخت ہے جس کی شاخ میں سر حسین لٹکایا گیا تھا۔ درخت کے تنے سے لپٹ کے حسین کو رونا شروع کیا۔ محافظ آیا، حسین کی عاشق کو حسین کے ساتھ ملانے کا انتظام ہوا، بیلچہ ہوا میں بلند ہوا، سجاد مسلح پر، فساخی میں زینب درخت کے پاس، کربلا سے حسین آ گئے، اے شریکہ خوب حق نبھایا، ہم تمہیں لینے آئے، بیلچہ بلند ہوا، زینب کے سر میں لگا، زینب گری، حسین نے سنبھال لیا ہوگا۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وأعدائهم أجمعين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم خدا بند عالم ذکر کا اپنی بارگاہ میں پڑھے گئے سنے گئے علم پر عمل کی توفیق عنایت فرما۔ قلب سیدہ قلب امام کو ہم سے راضی اور خوشنود قرار دے، ذکر شریف کے واسطے سے پریشانیاں دور ہوں، حاجات مقبول ہوں، قرض ادا ہوں، مریض شفا پائے، مرحوم مغفرت پائیں، ہم توبہ کے ساتھ مغفور دنیا سے جائیں، بچوں کو دین دنیا آخرت میں کامیابی نصیب ہو، اچھا گھر ملے، بہترین رزق حلال ملے، خدا بند عالم خالی گودوں کو آباد فرما،
خداوند عالم مقامات مقدسہ کی، مراجعین کی، مجتہدین کی، علماء کی، ذاکرین کی، عزاداروں کی حفاظت فرما۔ خداوند عالم پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگوں قرار دے۔ دشمن اسلام اگر قابل اصلاح ہے تو اصلاح فرما، ورنہ نیست اور نابود قرار دے۔ خداوند عالم ظہور امام میں تاجیل فرما اور ہمیں امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ قبولیت مجلس اور دعا صلوات۔ ماترم سے Hussein, 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 Hussein.